اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہمارا لانگ کویسچن ہے، یعنی عرف الخبر وانواعها وضح بالامثلہ۔ وانواع الخبر فنحن نقرأ الآن، کہ خبر کیا ہے یہ ہم آج پڑھیں گے اور اس کی کون کون سی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے تعریف الخبر۔ الخبر هو ما يخبر عن المبتدا ويأتي غالبا بعده وهو مرفوع دائما۔ الخبر خبر، هو ما يخبر جو بتاتی ہے، باخبر کرتی ہے یا آگاہ کرتی ہے، عن المبتدا مبتدا کے بارے میں، ویأتی اور آتی ہے، غالباً تقریباً، بعدہ اس کے بعد، بعدہ میں ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف، یعنی مبتدا کے بعد آتی ہے غالباً یا اکثر۔ یہاں پر ہم نے دائماً کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا، یعنی ہمیشہ، وہ ہم نیچے اس کے اقسام میں پڑھیں گے کہ یہ اس وقت بعد میں آتی ہے جب یہ مفرد ہوتی ہے۔ باقی اس کی ایک قسم ہے شبہ جملہ، اس میں یہ ہمیشہ شروع میں آتی ہے، تو اس لیے ہم یہاں غالباً کا لفظ جو ہے وہ لازمی استعمال کریں گے۔ وَيَأْتِي غَالِبًا بَعْدَهُ، اور یہ تقریباً مبتدا کے بعد آتی ہے۔ وَهُوَ مَرْفُوعٌ دَائِمًا، اور وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، یعنی اس کے اعراب کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ خبر پر پیش ہی ہوتی ہے۔ جملہ اسمیہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ مبتدا اور خبر ان دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور ہم نے ان کے اعراب پڑھے تھے کہ دونوں ہی مرفوع ہوتے ہیں، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ اب ہم خبر کی اقسام کی طرف آئیں گے۔ انواع الخبر، فہناک عندنا سؤال کم انواع للخبر، کہ خبر کی کتنی اقسام ہیں؟ وعندنا ثلاثۃ اقسام للخبر، کتنی اقسام ہیں ہمارے پاس خبر کی؟ 3۔ مزید اس کو ہم آگے جزیات میں تقسیم کر لیں گے۔ ینقسم الخبر، خبر تقسیم ہو جاتی ہے، الی ثلاثۃ اقسام، 3 قسموں میں۔ نمبر 1، ان یکون مفردا، ضروری ہے کہ یہ مفرد ہو۔ اب یہاں پر مفرد سے کیا مراد ہے؟ مفرد واحد جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لیکن یہاں مفرد سے مراد واحد کا صیغہ نہیں بلکہ واحد کلمہ مراد ہے اس سے۔ اب وہ واحد کلمہ یعنی ایک لفظ مراد ہے، تو وہ ایک لفظ تثنیہ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ جمع کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں مجتہد، الطالب مجتہد۔ اب یہاں پر مجتہد میں جملے کے مطابق ہم مجتہدان بھی کر سکتے ہیں، الطالبان مجتہدان۔ الف نون جو ہے وہ تثنیہ کے لیے آ گیا، لیکن کلمہ کیا ہے؟ مفرد ہے، یعنی ایک ہی لفظ ہے۔ اسی طرح الطالبون مجتہدون، واو نون جمع کی پہچان ہے، تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلمہ ہمارے پاس ایک ہی ہے، لیکن وہ بات جو ہو رہی ہے وہ جمع کے حوالے سے ہے۔ تو خبر کی اقسام میں سب سے پہلی قسم جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے ان یکون مفردن، ضروری ہے کہ وہ مفرد ہو۔ ان یکون جملتن، دوسری قسم کیا ہے؟ کہ وہ جملہ بھی ہو سکتی ہے خبر۔
جملہ کی ہم نے اقسام پڑھی ہیں، جملہ اسمیہ ہے اور جملہ فعلیہ ہے۔ تو اس طرح خبر بھی جو ہے وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، اگر وہ جملے کی شکل میں آتی ہے تو وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے اور جملہ فعلیہ بھی۔ یہ ہم نیچے تفصیل سے پڑھیں گے۔ اسی طرح تیسری قسم ہے ان یکون شبہ الجملتی، اور ان کے یکون وہ ہو شبہ الجملتی، شبہ الجملہ شبہ الجملہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جملہ نہیں ہوتا بلکہ یہ جملے کی مانند ہوتا ہے، اس کے شروع میں نہ تو اسم آتا ہے اور نہ ہی فعل، بلکہ ظرف آ جاتا ہے یا پھر حروف جارہ میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، یعنی جار مجرور ہوتا ہے۔ تو اب ہم سب سے پہلی قسم کی طرف آئیں گے۔ اولاً الخبر المفرد۔ کیا ہے خبر المفرد؟ یکون الخبر مرفوع، یہ خبر جو ہے اس کے اعراب یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اذا کان فی حالت المفرد، جب یہ مفرد حالت میں ہوتی ہے، یعنی جب یہ مفرد آتی ہے خبر، ایک لفظ کی شکل میں آتی ہے تو اعراباً یہ مرفوع ہوتی ہے۔ مثالیں ہم اس کی دیکھ رہے ہیں۔ الطالب مجتہد، الطالب ہمارے پاس مبتدا ہے اور مجتہد اس کی خبر ہے۔ خبر بچوں ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں مجتہد، اس کے اوپر تنوین جو ہے، یعنی دو زبر دو زیر یا دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں، تو چونکہ یہ مرفوع ہوتی ہے تو اس پر دو پیش آئیں گے۔ اب مجتہد میں تنوین جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ نکرہ ہے، اور مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اور یہ یہاں پر الطالب معرف باللام ہے۔ تو اس طرح یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خبر ہمارے پاس کیا ہے؟ مفرد ہے، ایک کلمہ ہے، یعنی مجتہد ایک کلمہ۔ اسی طرح الکرسی مکسور، الکرسی یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے اور مرفوع ہے۔ مرفوع کیسے؟ اس کی علامت آخر میں اس کے اوپر لگی ہوئی ہے پیش کی، رفعہ الضمۃ الظاہرۃ علی آخرہ، کہ اس کی علامت رفع جو ہے وہ آخر میں اس پر ظاہراً اس ضمہ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح مکسور ٹوٹی ہوئی، مکسور رن، را کے اوپر دو پیش جو ہیں وہ تنوین کو ظاہر کر رہی ہیں، اور یہ اس کی خبر ہے اور مفرد ہے، یعنی ایک کلمہ ہے۔ اسی طرح تیسری مثال ہے البیت جمیل، البیت مبتدا معرف باللام مرفوع، اسی طرح جمیل خبر مفرد اسم نکرۃ، یہ نکرہ ہے اور خبر ہے، وعلامۃ رفعہ التنوین، اور اس پر رفع کی علامت جو ہے وہ تنوین ہے، جمیل۔ یہ دیکھیں بچوں، ہم اگر اعراب پرومیننٹ کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں پہلی مثال میں ہمارے پاس خبر کیا ہے؟ مفرد ہے، مجتہد، دوسری میں بھی مفرد ہے، مقصور، اور تیسری میں بھی جمیل، یہ ہمارے پاس مفرد خبر ہے، اور ان کے اعراب آپ دیکھ رہے ہیں تینوں میں یہ مرفوع ہے، یہ ان کے اوپر پیش آئی ہے۔ اسی طرح ہم ایک اور مثال لیتے ہیں، الساحۃ واسعۃ، میدان، الساحۃ، ساحہ ہمارے پاس مبتدا ہے، المبتدا مرفوع معرف باللام وعلامۃ رفعہ واضحۃ علی آخرہ، یعنی الاسم، یہ الساحۃ کیا ہے؟ ہمارے پاس
جب جملہ اسمیہ آتی ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے؟ تو اس سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا قاعدہ پڑھ لیں کہ یشترط فی الجملۃ الاسمیہ، یشترط شرط ہے یا لازمی ہے فی الجملۃ الاسمیہ کہ جملہ اسمیہ میں ہو ان تحوی مشتمل ضمیراً ایک ضمیر، ضروری ہے کہ جملہ اسمیہ میں ایک ضمیر موجود ہو یعود جو واپس لوٹے علی المبتدا مبتدا کی طرف، یشترط فی الجملۃ الاسمیہ ان تحوی ضمیراً یعود علی المبتدا، جملہ اسمیہ میں جب وہ خبر بن کر آتا ہے تنصیب یعنی مبتدا کی، تو ضروری ہے کہ اس میں ایک ضمیر موجود ہو جو مبتدا کی طرف لوٹے، اگر اس میں ضمیر نہیں ہوگی تو پھر وہ اس کی خبر اس طرح سے نہیں بنے گی بلکہ صرف بن جائے گی۔ اور ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ وہ ضمائر مبنیۃ دائما، اور ضمائر جو ہم رکھتے ہیں یہ ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، ای انہا لا تتغیر، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدلتے نہیں بدلتے، ان کے اعراب نہیں بدلتے، حرکتها ان کی حرکت، کلمے جملے میں جو کلمہ ضمیر پر مشتمل جس جگہ آ جائے تو یہ حرکت یعنی اعراب کو قبول نہیں کرتا، چاہے اس کی شروع میں کوئی عامل ہی کیوں نہ آ جائے، ہم اس کو یہ کہہ دیں گے کہ یہ محل فلاں، لیکن یہ اپنی ساخت کے اعتبار سے مبنی ہے، اس کو شکل کو برقرار رکھتا ہے۔ انہا لا تتغیر حرکتها، کہ یہ اپنی حرکت کو تبدیل نہیں کرتا، بتغیر موقعها من الجملہ، جملہ میں اپنی جگہ کے اعتبار سے، تبقى فی محل جر مضاف الیہ دائما، تبقى یہ باقی رکھتا ہے اپنی شکل کو، فی محل جر محل جر میں یعنی جر کی جگہ پر، مضاف الیہ دائما ہمیشہ، یہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا تھا کہ اسم کے ساتھ جب ضمیر مل جاتی ہے تو پھر وہ مرکب اضافی بن جاتا ہے، اب جب مرکب اضافی بن گیا تو ہم نے پڑھا ہے کہ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، تو ہم اب لفظ جو ہے وہ چاہے ہود اس کے اوپر پیش بولی جائے گی لیکن یہ ہوگا محل جر میں، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ وکل ضمیر تعرف حرکتہ من اللفظ، اور ہر ضمیر تعرف اس کی پہچان ہو جاتی ہے، حرکتہ اس کی حرکت کی، من اللفظ لفظ سے، یعنی مثال ہم یہ لے رہے ہیں ہوا ہے تو اس کی حرکت واضح ہے، ہما اس کی بھی واضح ہے، ہم اس کی بھی واضح ہے، یعنی ہوا اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر زبر ہے، ہمیشہ ہر حالت میں زبر رہے گی، وہ جس بھی محل میں آ جائے، ہم ہے ساکن ہے، جہاں بھی آ جائے اس کے اوپر جزم ہی رہے گی، لیکن جس محل میں واقع ہوگا ہم اس محل کے اعراب اس کو بتائیں گے کہ یہ فلاں کے محل میں ہے، یہ جر کے محل میں ہے، یہ جو ہے وہ اسی طرح کرتا ہے، یہ جس کے بھی محل میں آ جائے، لیکن ہم بظاہر دیکھنے سے اسے کہیں گے جو اس کے اعراب ہوں کہ مبنی علی السکون ہے، یہ مبنی علی الفتح، مبنی علی الضم۔ مثال جملہ اسمیہ کی دیکھیے، محمد وجہہ منیر، محمد مبتدا ہے، علم معرفہ ہے، مبتدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ معرفہ ہو، تو اس لیے میں نے آپ کو اس کی قسم بتائی کہ یہ علم ہے۔ اب جملہ اسمیہ کی فارم میں اس کی خبر آ گئی وجہہ منیر، یعنی ہم محمد کے بارے میں خبر دے رہے ہیں وجہہ منیر، اس کا چہرہ روشن ہے،
اب یہ جملہ اسمیہ ہے، خبر ہے مبتدا محمد کی، اور جملہ اسمیہ لازمی ہے کہ اس میں ضمیر موجود ہو۔ اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں وجہہ منیر میں، وجہہ میں آخری ہا جو ہے یہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے محمد کی طرف، یعنی اس کا چہرہ، اس کا ہو، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے محمد کی طرف۔ محمد مبتدا ہے، مرفوع ہے، وعلامۃ رفعہ الضمۃ الظاہرہ علی آخرہ، کہ اس کے اوپر مرفوع کی علامت، مرفوع ہے اس کی جو علامت ہے وہ پیش ہے جو اس کے اوپر ظاہر ہے۔ وجہ کو ہم نے دیکھا، وجہ ہمارے پاس مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مضاف الیہ کے محل میں واقع ہے ضمیر، اس طرح یہ مجرور ہے، اور منیر جو ہے وہ اسی کی خبر ہے۔ پھر اسی طرح ایک قاعدہ دیکھ لیجئے، الجملۃ الاسمیۃ من المبتدا والخبر، کہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے، اور فی محل رفع خبر المبتدا الاول، خبر جو ہے اس کے محل میں کیا ہوتا ہے، پہلا مبتدا ہوتا ہے۔ اس کو میں یہاں آپ کو مثال سے سمجھاؤں گی کہ ہم نے محمد ایکچولی مبتدا کر دیا اور اس کی خبر کی وجہہ منیر، لیکن اب خبر جو ہے وہ خود از خود ایک جملہ اسمیہ ہے، تو اس میں جملہ اسمیہ میں بھی کیا ہوگا، ایک مبتدا ہوگا اور ایک خبر ہوگی، تو ہم اس جملے کی جب ترکیب کریں گے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں محمد مبتدا ہے، وجہہ منیر خبر ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ پھر ہم اس خبر جملہ اسمیہ کو آگے ڈیفائن کرتے ہوئے کہیں گے وجہ اس میں مبتدا ثان، دوسرا مبتدا ہے، مرفوع مرفوع ہے، وعلامۃ رفعہ الضمۃ الظاہرہ علی آخرہ، اور اس پر جو مرفوع کی علامت ہے وہ اس پر ہا کے اوپر پیش ہے جو واضح ہے، اس کے اوپر ہمیں یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ وہ کسی کے محل میں واقع ہے، اور وہ کیا ہے، وہو مضاف، والہاء ضمیر متصل، اور ہا اس میں ضمیر متصل ہے، فی محل جر، محل جر میں ہے، کیوں، کیونکہ ان المضاف الیہ مجرور دائما، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ وجہہ کی ترکیب ایک دفعہ دوبارہ سمجھ لیجئے، پہلے ہم مرکب اضافی کی حیثیت سے دیکھ لیتے ہیں۔ وجہ مضاف ہے اور ہو اس کا مضاف الیہ، وجہ مبتدا ثان فی ہذہ الجملہ، کہ اس جملہ میں وجہ لفظ جو ہے وہ دوسرا مبتدا ہے، اور ہو جو ہے وہ ہمارے پاس ضمیر ہے اور مضاف الیہ ہے، اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے پہلے مبتدا کی طرف یعنی محمد کی طرف۔ فلذلك نقول بأنه هو في محل جر مضاف إليه لأن حركتها ليست الكسر والكسر مضاف إليه علامة الجر، کہ یہاں پر کسر جو ہے وہ ضمیر کی پر نہیں ہے بلکہ یہ مضاف الیہ کی وجہ سے حالت جری میں ہونے کی وجہ سے ہے۔ اب ہمارے پاس جملہ اسمیہ میں سے وجہ کی خبر آ رہی ہے منیر، یہ خبر ہے مبتدا ثانی کی یعنی وجہ کی۔ اب منیر لفظ جو ہے اس کے اعراب ہم دیکھیں، مرفوع ہے، وعلامۃ رفعہ الضمۃ الظاہرہ علی آخرہ، اور اس پر علامت جو ہے رفع کی وہ ظاہراً اس پر واضح ہے، منیر یعنی را کے اوپر دو پیش ہیں، تنوین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خبر ہے، اس کے نکرہ ہونے کی پہچان ہے۔ بیٹو اس میں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب ضمیر اسم کے ساتھ مل جائے تو پھر وہ کیا ہوتی ہے، ہمیشہ یعرب فی محل جر مضاف الیہ، یہ ہم ہمیشہ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مضاف الیہ کے محل میں ہوتی ہے۔
یعنی حالت جری میں ہوتی ہے۔ لیکن یہی ضمیر وَإِذَا اتصل الضمیر بالافعال، اور جب یہ ضمیر کسی فعل کے ساتھ مل جائے، یعرب فی محل نصب مفعول بہ، تو اس پر اعراب کیا آتے ہیں کہ یہ ہمیشہ محل نصب میں ہوتی ہے، اور پھر محل نصب میں ہوتی ہے تو اس مفعول بہ ہی ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، لکھنے میں نہیں آئے گی، محل کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو تھوڑا سا مثال میں چینج کر کے بتا رہی ہوں کہ اگر ہمارے پاس یہ لفظ جو ہے خبر اس طرح سے نہ آئے جملہ اسمیہ کی شکل میں، تو اس میں ضمیر نہیں ہوگی۔ وہ کیسے ہوگا؟ محمد وجہ منیر، آپ دیکھیں اس کا میننگ بھی چینج ہو رہا ہے۔ محمد وجہ منیر، ایک روشن چہرہ ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں ایک روشن چہرے کا دوسرا نام محمد ہے، جبکہ اوپر ہم نے جو مثال کی تھی وہ کیا تھی؟ محمد وجہہ منیر، محمد اس کا چہرہ روشن ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں معنی میں کتنی واضح تبدیلی آ رہی ہے۔ اگر خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ آئے تو اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے، اور اس کی ترکیب بھی آپ دیکھیے کیسے چینج ہو رہی ہے۔ محمد مبتدا ہے، مرفوع ہے، اور اس میں رفع کی علامت جو ہے وہ اس کے اوپر پیش ہے، اور وجہ اس کی خبر ہو گئی۔ اب یہاں پر وجہ خبر ہے، مرفوع ہے، اور منیر کیا بنا؟ صفت مرفوعۃ، یہ صفت بن گئی، اور یہ بھی مرفوع ہے۔ تو اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم لازم ہے کہ جملہ اسمیہ اگر خبر بن کر آئے گا تو اس میں ضمیر کا ہونا لازمی ہے۔ اب ہم اس کی اگلی قسم کی طرف آتے ہیں کہ خبر جب جملہ فعلیہ ہوگی۔ الخبر جملۃ فعلیۃ، خبر جملہ فعلیہ ہو سکتی ہے۔ مثلا محمد ذهب إلى السوق، محمد مبتدا معرف لأنه اسم علم، یہ معرفہ ہے کیونکہ اسم علم ہے، وعلامت رفعہ الضمہ الظاہرہ، اور اس پر پیش کی جو علامت ہے وہ واضحتاً اس کے اوپر ضمہ ہے۔ ذهب إلى السوق، اب دیکھیے محمد کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے؟ ذهب إلى السوق، وہ بازار کی طرف چلا گیا، یعنی اس نے یہ ایکٹ کر لیا، یہ کام اس نے کر لیا، جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس کے کام کے ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ آئی، دیکھ رہے ہیں آپ، ذہب فعل ماضی ہے، مبنی علی الفتح ہوتا ہے یہ، کیونکہ اس کے آخر میں ہمیشہ جو پہلا صیغہ ہے ہمارے پاس فعل ماضی کا، اس کے آخر میں ہمیشہ زبر فتح آتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ الا ہمارے پاس حرف جر ہے، اور السوقی یہ اسم مجرور ہے۔ کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں حرف جر آ گیا۔ بیٹے اس میں یاد رکھیے گا کہ جب ہم جملہ اسمیہ کو ذکر کرتے ہیں تو ہم جب اس کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہیں، تو ذہن میں رکھنا جملہ اسمیہ میں دو ہی باتیں ڈسکس ہوتی ہیں، مبتدا اور خبر، جبکہ اس کے برعکس جملہ فعلیہ میں بھی دو ہی باتیں ڈسکس ہوتی ہیں، یا ہو سکتا ہے تیسری بھی ہو جائے۔ دو باتیں کون سی ہیں؟ فعل اور فاعل، ان کا ہونا لازمی ہے، کبھی مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح جب ہم جملہ فعلیہ کو ڈسکس کریں گے تو ہم بتائیں گے کہ اس میں سے فعل کون سا ہے اور فاعل کون سا ہے۔ تو یہ قاعدہ نیچے لکھا ہوا ہے، والجملۃ الفعلیہ الفعل والفاعل فی محل رفع خبر المبتدا۔ جو میں نے ابھی آپ کو بات سمجھائی وہ یہاں فائدے میں لکھی ہوئی ہے۔ عندما تکون امامک جملۃ اسمیۃ نبحث عن المبتدا والخبر،
کہ جب بھی ہمارے سامنے جملہ اسمیہ آ جائے، یعنی مبتدا کی اگر خبر جملہ اسمیہ آ رہی ہے یا ویسے جملہ اسمیہ ہے، تو ہم اس میں کس بات کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں سے کون سا مبتدا ہے اور کون سا جو ہے وہ خبر ہے۔ لیکن عندما تکون امامک جملۃ فعلیۃ، جب کبھی آپ کے سامنے جملہ فعلیہ آ جائے تو کیا کریں گے؟ تبحثین عن الفعل والفاعل، تو آپ اس میں سے فعل اور فاعل ڈھونڈیں گی، اس کی بات کریں گی کہ اس میں سے فلاں چیز فعل ہے اور فلاں جو ہے وہ فاعل ہے۔ اب ہم دوسری مثال کی طرف آتے ہیں۔ المؤمن یتوکل علی اللہ، مومن اللہ پر توکل کرتا ہے۔ مومن کے بارے میں کیا خبر دی گئی؟ وہ یتوکل علی اللہ، جملہ فعلیہ ہے یتوکلو، اسی سے واضح ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر یتوکلو فعل مضارع ہے اور فعل مضارع کی پہچان ہمارے پاس شروع میں یا ہے اور یہ ہمیشہ آخر میں مرفوع ہوتا ہے۔ المؤمن ہمارے پاس مبتدا ہے، یتوکلو علی اللہ اس کی خبر ہے، یہ جملہ جو ہے اس کا فعلیہ، اور اس کا فاعل جو ہے والفاعل، ہم نے فاعل کو بھی ڈسکس کرنا ہے نا۔ والفاعل ضمیر مستتر، فاعل اس کی ضمیر ہے جو مستتر ہے، وہ کون سی ہے؟ ہوا یتوکلو، واحد کا صیغہ ہے ہمارے پاس، یعنی وہ بھروسہ کرتا ہے، تو اس میں ہمارے پاس اور غائب کی ضمیر ہے، ہم کہیں گے ہوا۔ یعود، وہ لوٹتی ہے ضمیر المؤمن، مومن کی طرف۔ علی کیا ہے؟ اس میں حرف جر ہے، اور اللہ یعنی لفظ جلالہ جو ہے یہ اسم مجرور ہے، اللہ کی ہا کے نیچے زیر ہے۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا تتکون الجملۃ الفعلیۃ من الفعل والفاعل، کہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ فعل اور فاعل سے مل کر بنتا ہے، اور عموماً جب یہ خبر بن کر آتا ہے تو اس کا فاعل اس میں ضمیر مستتر ہی ہوتی ہے عموماً۔ اب ہم اس کی تیسری قسم کی طرف آتے ہیں۔ کس کی تیسری قسم کی طرف؟ خبر کی۔ ثالثاً الخبر شبہ جملہ، تیسری بات یہ ہے کہ تیسری قسم یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ شبہ جملہ ہو۔ اب شبہ جملہ میں ہم اس کو مزید دو اقسام میں تقسیم کر لیتے ہیں، جیسے ہم نے جملہ میں اس کو دو اقسام میں تقسیم کیا تھا۔ شبہ جملہ میں کون سی دو اقسام ہیں؟ جملۃ ظرفیۃ، نمبر ایک جملہ ظرفیہ ہو، یعنی خبر جو آ رہی ہے وہ ظرف سے ہے، ظرف سے شروع ہو رہی ہے، اور اسی طرح دوسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ جار مجرور ہو، شبہ جملہ جو ہے وہ جار مجرور ہو۔ یہاں پر ایک دفعہ دوبارہ واضح کر دوں، لماذا قلنا شبہ جملہ، ہم اسے شبہ جملہ کیوں کہتے ہیں؟ لأنها لا تعطي معنى تاما بمفردها، لأنها کیونکہ لا تعطی یہ نہیں دیتا ہمیں معنی معنی تاماً مکمل، یہ ہمیں مکمل معنی نہیں دیتا بمفردها اگر یہ اکیلا ہو، کیونکہ یہ معنی جملے کے تب ہی مکمل ہوتے ہیں جب وہ پورا جملہ ہو، یعنی جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ۔ جب یہ جملہ شبہ جملہ ہوگا تو پھر یہ اکیلا جو ہے یہ معنی نہیں دیتا۔ والجملۃ ہی کل کلام ادى معنى تاما، اور جملہ جو ہے یہ ہر وہ کلام ہوتا ہے جو پورے معنی دے، تو اسی لیے چونکہ یہ جملہ پورے معنی نہیں دیتا الگ سے تو ہم اسے شبہ جملہ کہتے ہیں۔ اب ہم مثال لیں گے اس کی۔ فی البیت رجل، آپ دیکھ رہے ہیں بیٹے اس میں فی البیت گھر میں، فی حرف جر آ گیا ہمارے پاس، اور البیت اس کا جو ہے وہ اسم ہے، ویسے معرف ہے، شبہ جملہ مل گیا فی اور البیت مل کے، اور رجل آدمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر
کہ شبہ جملہ سے جو جملہ بنا ہے یا خبر اس کی جو بنی ہے قسم، اس میں مبتدا بعد میں آ رہا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ پہلے آ رہی ہے۔ یوں بھی ہو سکتا تھا، جیسے ہم مثال لیں، رجل فی البیت، ایسے ہی ہے نا بچوں، یوں جملہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ کیا ہے، پھر وہ جملہ ہوتا، مبتدا خبر اس طرح سے نہ ہوتا۔ اب جب یہ خبر بن کر آئے گا، اس کی قسم بن کر آئے گا خبر کی، تو پھر کیا ہوگا کہ جو جملہ ظرفیہ ہے یا جر مجرور کا جملہ جو ہے وہ پہلے آئے گا اور اس کے جو مبتدا ہے وہ بعد میں آئے گا۔ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، مبتدا مؤخر و خبر متقدم، خبر پہلے آتی ہے اس میں اور مبتدا بعد میں آتا ہے۔ دوسری فی البیت، اس میں بچوں ہمارے پاس خبر ہے اور رجل مبتدا ہے۔ دوسری مثال ہمارے پاس آتی ہے العصفور فوق الشجرتی، العصفور چڑیا، فوق الشجرتی درخت پر ہے۔ اب دیکھیے العصفور چڑیا، یہ ہمارے پاس مبتدا ہے اور مرفوع ہے اور متقدم ہے، یعنی یہ پہلے ہی آیا ہے۔ فوق الشجرتی، فوق ظرف ہے ہمارے پاس، الشجرتی درخت، تو یہ ظرف ہمارے پاس فوق الشجرہ، یہ جملہ ظرفیہ بن گیا، اور یہ جملہ ظرفیہ جو ہے یہ مل کے ہمارے پاس العصفور کی خبر بنا، ٹھیک ہے۔ اب فوقہ یہاں پر کیا ہے ہمارے پاس، یہ مضاف ہے اور الشجرتی مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، تو اس طرح یہ شبہ الجملہ فوق الشجرہ جو ہے یہ خبر بنا العصفور کی، اور اسی طرح فی البیتی جو ہے پہلی مثال میں وہ ہمارے پاس خبر ہے، متقدم ہے، وہ بن رہا ہے مبتدا کی خبر جو کہ مؤخر ہے۔ بچوں اس میں ویسے تھوڑا سا ابہام بھی ہے کہ کچھ نحویین ان کے بھی مختلف نظریات ہیں، کچھ کے نزدیک خبر جو ہے اس کی شبہ جملہ کی ہمیشہ پہلے آتی ہے، اور کچھ کے نزدیک رائج یہ ہے کہ پہلے بھی آ سکتی ہے اور بعد میں بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، لانگ کویسچن۔ ایک دفعہ دوبارہ نوٹ کر لیجئے کیا ہے، عرف الخبر، خبر کی تعریف بیان کریں، وَاکْتُبْ أَنْوَاعُهَا، اور اس کی انواع یعنی اس کی اقسام لکھیے، وَدِّحْ بِالْأَمْثِلَةِ، اور مثالوں سے اسے واضح کیجئے۔ تو آپ نے اس میں سے لانگ کویسچن کی حیثیت سے یاد کیا کرنا ہے، آپ نے تعریف الخبر یاد کرنی ہے، اس کے بعد اس کی اقسام ہیں، اور اقسام میں آپ نے ساتھ ساتھ جیسے پہلا ٹاپک اس میں ہے ہمارے پاس پہلی قسم خبر کی، اس میں ہم اس کے صرف اعراب بتا دیں گے کہ یکون الخبر مرفوع اذا کان فی حالت المفرد، اور پھر اس کی مثال دے دیں گے۔ پھر ہم اگلی قسم کی طرف آ جائیں گے، الخبر جملۃ، اور اس کا پہلا جز ہے الجملۃ الاسمیہ۔ اس میں آپ یہ بتائیں گے کہ لازمی ہے کہ اس جملہ اسمیہ میں ایک ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف لوٹے، اتنا بتا دینا بھی کافی ہے، اور یا جو بچے پورا کر سکتے ہیں وہ پورا بھی کر لیں، اور پھر اسی طرح اس کی مثالیں دے دیں۔ پھر اس کے بعد اس کی دوسرے جز کی طرف آ جائیں، جب خبر جملہ فعلیہ ہوگی اس کی 2 مثالیں دے دیں، اور پھر اینڈ میں اسی طرح شبہ جملہ کو بیان کر کے اس کی 2 مثالیں دے دیں۔ السلام علیکم۔